لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے ضائیہ میں ایک نہایت جدید امریکی بم کی حیران کن برآمدگی نے نہ صرف لبنان بلکہ پورے خطے میں کھلچل مچا دی ہے۔ اور اب اس کی اصل یعنی بغیر پھٹے برآمدگی کے انکشاف کے فوراً بعد امریکہ نے 28 نومبر 2025 کو لبنان کی حکومت سے باقاعدہ طور پر اس بم کی فوری واپسی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے ضائیہ میں ایک نہایت جدید امریکی بم کی حیران کن برآمدگی نے نہ صرف لبنان بلکہ پورے خطے میں کھلچل مچا دی ہے۔ یہ بم جو 24 نومبر 2025 کو حزب اللہ کے ایک مضبوط گڑھ پر اسرائیلی حملے کے دوران گرایا گیا تھا، مگر تکنیکی خرابی کی وجہ سے پھٹا نہیں اور اب مکمل حالت میں برآمد ہو گیا اور حزب اللہ کے پاس ہے۔ لبنانی میڈیا خصوصاً المنار اور المنار نیوز جو ہیں، یہ دونوں حزب اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے یہ خبر دی کہ اسرائیلی جنگی جہازوں نے بیروت کے ہرات حریق نامی علاقے میں حزب اللہ کے ایک اہم مرکز پر 8 اس قسم کے بم گرائے تھے، جن میں سے 7 پھٹے ہیں، مگر 8واں GBU-39B نامی ایک چھوٹا سا بم جو کہ گائیڈڈ میزائل ہے، وہ پھٹنے میں ناکام رہا اور یہ مکمل حالت میں اسی حالت میں اب مل گیا ہے اور حزب اللہ نے اس کو برآمد کر کے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے۔ اس حملے کا ہدف حزب اللہ کا ایک اعلیٰ افسر وافد صفا تھا، جو اس حملے سے بچ گیا، اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر میں بم کی مکمل صحیح و سالم حالت نظر آ رہی ہے، جس سے دھوئیں اور ملبے کے بیچ یہ ایک چمکتے ہوئے سلنڈر کی طرح کھڑا ہے۔ اور اب اس کی اصل یعنی بغیر پھٹے برآمدگی کے انکشاف کے فوراً بعد امریکہ نے 28 نومبر 2025 کو لبنان کی حکومت سے باقاعدہ طور پر اس بم کی فوری واپسی کا مطالبہ کر دیا ہے، جسے دفاعی تجزیہ کار ایک انتہائی حساس سفارتی تنازع قرار دے رہے ہیں۔ اگرچہ اس خبر کے بعد لبنانی سوشل میڈیا پر امریکہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مگر لبنان کی حکومت یا حزب اللہ نے GBU-39 یعنی GBU-39 کی واپسی پر کوئی بیان تاحال نہیں دی ہے، یا میں نے نہیں دیکھا انٹرنیٹ پہ ابھی تک۔ واشنگٹن کو یہ پریشانی اس لیے لاحق ہے کہ GBU-39B بم جو ہے، یہ بوئنگ کمپنی کا جو تیار کردہ ہے، وہ ایک چھوٹا مگر انتہائی مہلک سمارٹ بم ہے۔ صرف 225 پاؤنڈ وزنی ہونے کے باوجود یہ GPS ٹیکنالوجی کی مدد سے ہوا میں سمجھے کہ 40 ناٹیکل میل تک یعنی 110 کلومیٹر تک گلائیڈ کرتے ہوئے اپنے ہدف کو درست طریقے سے ہٹ کر سکتا ہے، پریسیشن کے ساتھ۔ تو اس پر چھوٹے پروں اور جدید گائیڈڈ سسٹم کی وجہ سے یہ تمام موسموں میں کام کرتا ہے، اور ہر ایک طیارہ ایک مشین میں کافی زیادہ اس قسم کے میزائل لے جا سکتا ہے، اور اس کے پریسیشن گائیڈڈ ہونے کی وجہ سے اس کے بنانے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے سویلین نقصان بہت کم ہوتا ہے، مگر دفاعی ماہرین کے مطابق اس بم کی تباہ کن صلاحیت GBU-31 جیسے بڑے بموں سے کم نہیں ہوتی جو ایران پر اور یمن میں پھینکے گئے ہیں۔ تاہم بیروت کے جنوب میں اس سمارٹ بم کے نہ پھٹنے کی وجہ سے اب یہ حزب اللہ کے لیے ایک انٹیلیجنس جیک پاٹ ہے، یعنی سمجھے کہ ایک بہت بڑی لاٹری نکل رہی ہے حزب اللہ کی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس کے اندر موجود مائکرو چپس، سینسرز اور گائیڈنس سسٹم اگر حزب اللہ یا اس کے حامی ایران، چین یا روس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو یہ ریورس انجینئرنگ سے ان کی میزائل ٹیکنالوجی، ہائپرسونک ہتھیار اور سائبر وارفیئر کی صلاحیتوں میں تیزی لا سکتے ہیں، بہتری لا سکتے ہیں، جیسے کہ ماضی میں شام اور یوکرین میں ہوا ہے، اور ایران میں بھی اس سے پہلے کیا ہے کہ جب ان کا ایک ہائی ٹیک قسم کا ڈرون ایران نے پکڑ لیا تھا تو اس نے ریورس انجینئرنگ کی، اور بھی ملکوں نے ریورس انجینئرنگ کی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس وقت۔ اس لیے واشنگٹن نے نہ صرف لبنان پر سفارتی دباؤ بڑھایا ہے بلکہ خفیہ طور پر حزب اللہ کی موومنٹس پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے، جبکہ لبنان کی حکومت اسے امریکی امداد کی ایک اور مثال قرار دے رہی ہے۔ یہ واقعہ اسی تناظر میں مزید اہم ہو جاتا ہے کہ GBU-39B اسرائیل کی جو ملٹری ہے اس کی بڑی جو اسٹریٹجی ہے اس کا ایک یہ اہم حصہ رہا ہے، یہ میزائل، جس میں امریکی ساختہ جدید ہتھیاروں کو اپنے سے بہت چھوٹی فورسز یعنی حزب اللہ اور حماس جو اسرائیل کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی عشر عشیر ہیں، لیکن اسرائیل اتنی بڑی طاقت ہے، ان کے خلاف اس قسم کی ہائی ٹیک اور پریسیشن گائیڈڈ میزائل استعمال کیے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے بم استعمال کیے۔ اسرائیل کے پاس GBU-39B
بموں کی بڑی تعداد موجود، جن میں سے تقریباً 4800 اسے امریکی امداد کے تحت 2023 سے لے کر 2025 کے عرصے کے دوران فراہم کیے گئے ہیں۔ یہ بم نہ صرف لبنان بلکہ غزہ میں بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوئے ہیں، جہاں اسرائیل نے اکتوبر 2023 سے اب تک 85,000 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد گرایا ہے، بمباری کی ہے۔ اور ایک اندازہ جس کے بارے میں تصدیق نہیں ہے، لیکن ایک وہ فلسطینیوں کا گروپ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ ٹن دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ غزہ میں گرایا ہے اسرائیل نے اس جنگ کے دوران 2 سالوں میں۔ تو عالمی جنگ کے دوران ڈریسڈن، ہیمبرگ اور لندن پر ہونے والی بمباری سے بھی یہ زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے، یعنی ایکسپلوسو کی، دھماکہ خیز مواد کی جو غزہ پر پھینکی گئی 85,000 ٹن۔ غزہ کی بمباری میں GBU 39 جو ہے بی یعنی 39B کے علاوہ دیگر امریکی ہتھیار جیسے آپ کہہ لیں کہ MK-84 جو 2000 پاؤنڈز کا ایک وزنی بم ہے، اور 5400 یعنی 5400 سے زائد امریکہ نے فراہم کیے اسرائیل کو۔ MK-82 جو 500 پاؤنڈ وزنی بم ہے، اور امریکہ نے 5000 سے زائد یہ فراہم کیے اسرائیل کو۔ تو JDAM کٹس 3000 سے زائد امریکہ نے سپلائی کیے، جو عام بموں کی رہنمائی کی صلاحیت بڑھا دیتی ہیں۔ تو GBU 32 31 یہ 1000 سے لے کر 2000 پاؤنڈ تک کے وزنی یہ بم ہیں، اور اس کے علاوہ 155 ملی میٹر آرٹلری شیلز جو کہ 57,000 سے زائد امریکہ نے سپلائی کیے اسرائیل کو۔ پھر M107A3 ہائی ایکسپلوسو ان میں ہوتا ہے۔ پھر وائٹ فارسٹ شیلز MA2 جسے کہتے ہیں، اور BLU-109 بنکر بسٹر بم بھی شامل ہیں جو امریکہ نے اسرائیل کو فراہم کیے، سپلائز کی ہیں۔ تو سوئچ بلیٹ لوٹرنگ میونیشن جو ہے جو 200 کے قریب فراہم کیے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے ڈرونز جو ہیں بڑی ہائی ٹیک والے، وہ بھی انہوں نے شہری علاقوں، اسکولوں اور بازاروں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے ہیں، جس سے سمجھے کہ 40 سے 50% ڈم بم، یعنی یہ وہ ڈم بم کہلاتے ہیں جن کو پریسیشن کے ساتھ گائیڈ نہیں کہتے بلکہ کہیں مار دیا جاتا ہے، وہ اس کے آس پاس کہیں بھی گر جاتے ہیں، جس سے بہت زیادہ سویلین اموات ہوتی ہیں کیونکہ یہ گائیڈڈ نہیں ہوتے ہیں۔ اس قسم کے بم کا سمجھے کہ 25,000 ٹن سے بھی زیادہ دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا جو غزہ پہ پھینکا گیا ہے۔ تو جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی حملوں میں بھی انہی ہتھیاروں بشمول GBU 39B، رام ایتن اور براق ایتن کلسٹر بموں، جن میں ہر ایک میں یعنی ہر ایک کلسٹر بم میں 34 بملیٹس ہوتے، چھوٹے چھوٹے بمز ہوتے، اور 17 جگہوں پر لبنان میں وائٹ فاسفورس شیلز اور سوئچ بیلیٹ کا استعمال ہوا ہے۔ یہ بڑے تباہ کن قسم کے بمز ہیں، ایکسپلوسیوز ہیں، اور اس کے نتیجے میں 10,000 سے زائد عمارتیں جو ہیں وہ جنوبی لبنان میں تباہ ہوئی۔ یمن میں حوثیوں کے خلاف محدود حملوں میں GBU 39B جو ہے، اور وولکینو گائیڈڈ جو ہے وہ نیوی کی طرف سے یہ ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں یمن کے خلاف۔ تو یہ ہتھیار جو ہیں یہ اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں، مگر ان کی بڑی تعداد اور مسلسل استعمال کی وجہ سے شہری علاقوں میں وسیع تباہی ہوئی ہے۔ شاید جن کو وہ مارنا چاہ رہے تھے ملیٹنٹ سے، ان میں کمی نہیں آئی۔ تو غزہ میں اس بمباری کی شدت اس قدر تھی کہ وہاں 70% عمارتیں مکمل تباہ ہو گئی ہوئی ہیں، اور اگر مجموعی حالت دیکھی جائے تو 90% کے قریب عمارتیں رہنے کے قابل نہیں ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسرائیل نے اپنے سے بہت چھوٹی فورسز کے خلاف امریکی ساختہ انتہائی طاقتور ہتھیاروں کی پوری صلاحیت استعمال کی ہے کہ سب تباہ ہو جائے۔ لیکن آج بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ حزب اللہ یا حماس جو ہے ان کو ڈس آرم کیا جائے، ڈی ملٹرائز کیا جائے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سپیری، اس کے مطابق امریکہ اور یورپ نے 2019 اور 2023 کے درمیان اسرائیل کو 69% امپورٹس فراہم کی میونیشن کی، اور 2024 میں برطانیہ نے 127 ملین پاؤنڈ کی برآمدات کی ہیں ایکسپلوسیو کی اور اس قسم کے ہتھیاروں کی اور بموں کی، جبکہ امریکہ نے 17.9 ارب ڈالرز کی امداد اس تباہی کے لیے پیدا کی ہے اور سپلائی کی ہے۔ تو اس تباہی کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، اور اسی لیے انسانی حقوق کی تنظیموں نے جنگی جرائم کا الزام لگایا ہے، جبکہ ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس پر جینوسائیڈ کا کیس چل رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد ایک اور اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ نے مجموعی طور پر دنیا بھر میں کب سے کتنے بم برسائے ہیں، اور لبنان میں کتنے بم استعمال ہوئے ہیں۔ امریکی حکومت کبھی مکمل تفصیلات جاری نہیں کرتی، لیکن LA ٹائمز یعنی لاس اینجلس ٹائمز اور ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم نیوز کی مشترکہ تحقیق کے مطابق امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے
2001 سے 2020 کے درمیان مختلف ممالک پر کم از کم 3,36,000 بم اور میزائل گرائے ہیں۔ یہ صرف 21ویں صدی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اوسطاً روزانہ 46 حملے بنتے ہیں۔ تو سپیری کی ریسرچ کرنے والوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ اعداد و شمار اصل سے کہیں کم ہیں، کیونکہ اس میں ڈرون حملے، خفیہ آپریشنز اور وہ کارروائیاں شامل نہیں ہیں جنہیں پینٹاگون یا امریکہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ انہوں نے کیا ہے۔ تو لیبنان میں GBU-39B کے استعمال کی درست تعداد معلوم نہیں ہو سکتی ہمیں، کیونکہ اسرائیلی فضائیہ ایسے حملوں میں امریکی ساختہ جو بم استعمال کرتی ہے اس کی تفصیلات شائع ہی نہیں کرتی ہے۔ تو زمینی حقائق بھی پیچیدہ ہیں، کیونکہ بارود کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں اور یہ تعین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس حملے میں کون سا بم استعمال ہوا ہے۔ دی گارڈین نے 2024 میں بیروت پر ہونے والے ایک بڑے اسرائیلی حملے کی فورنزک تحقیق میں JDAM گائیڈنس سسٹم کا استعمال بتایا، جو مکمل طور پر صرف امریکہ فراہم کرتا ہے، اس کی منوپلی اس پر، اس ٹیکنالوجی پہ۔ تو واشنگٹن پوسٹ نے بھی رپورٹ کیا کہ گزشتہ برسوں میں اسرائیلی فضائیہ نے بیروت کے جنوبی علاقوں پر 2,000 پاؤنڈز تک وزنی امریکی بنکر بسٹر بم گرائے ہیں، یعنی جو سخت ترین بم ہوتے ہیں وہ ایک انتہائی گنجان آباد علاقوں میں گرائے ہیں۔ مگر نومبر 2025 کا معاملہ ذرا سا مختلف ہو گیا ہے کہ اس بار یہ بم پھٹا ہی نہیں، بلکہ تقریباً صحیح سالم حالت میں ملا ہے، اور یہی امریکہ کی اصل تشویش ہے۔ ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا جیسے ذرائع نے بتایا کہ امریکہ کو اس بم کے چرائے جانے سے جو حقیقی خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ اس کا دھماکہ خیز مواد نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر نصب وہ جدید مائکرو چپس، سینسرز اور گائیڈنس کا سسٹم ہے جن کی تحقیق پر واشنگٹن نے دہائیوں محنت کی اور اربوں ڈالر خرچ کیے۔ امریکی حکام کا خدشہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی ایران کے ہاتھ لگ گئی تو تہران اسے ریورس انجینئرنگ کے ذریعے نہ صرف اپنی میزائل ٹیکنالوجی بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، بلکہ اسے ایسے گروہوں تک بھی پہنچا سکتا ہے جنہیں امریکہ خطے میں اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اس معاملے کی سینسٹیوٹی وہیں ظاہر ہو جاتی ہے جب واشنگٹن اس ایک نہ پھٹنے والے بم کو ایک ممکنہ ٹیکنالوجیکل لیک سمجھتا ہے، جبکہ لیبنان اسے اپنی سرزمین پر ہونے والی غیر معمولی فوجی سرگرمیوں کی ایک علامت قرار دیتا ہے، ایک ثبوت کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ واقعہ ایک محض دھاتی سلنڈر سے بڑھ کر ایک علاقائی سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے، جس کے اثرات اب بیروت سے کہیں آگے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔